نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اپنے جو متفرق ٹاپک تھے اس کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور جس میں ہم نے اسماء مشتقات یا اسماء مشتقہ شروع کر لیے تھے، جس میں ہم نے اسم الفاعل پہلے پڑھ لیا تھا۔ اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ہم نے ثلاثی مجرد میں بھی اور ثلاثی مزید فیہ میں بھی سیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی قرآنی مثالیں دے کے تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اسم المفعول ہم نے پڑھا، اور اسم المفعول اسی طرح اسم الفاعل کی طرح ہم نے ثلاثی مجرد میں بھی اور ثلاثی مزید فی میں بھی دیکھ لیا تھا، اور اس کو بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا۔ تھوڑا سا میں ریفریش کرا دوں کہ اسم الفاعل جو ہم نے اگر ثلاثی مجرد میں بنانا تھا تو ہم نے کہا تھا وہ آئے گا فاعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے، اور جو اسم المفعول ہے وہ تھا مفعول کے وزن پہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا اسم الفاعل اور اسم المفعول ثلاثی مجرد میں سے۔ کوئی بھی مادہ ہو آپ اس پیٹرن پہ ڈالیں گے، 3 حروفی مادہ، جس طرح ہم نے کہا تھا قاتل تو مقتول، قاتل مقتول، شاکر مشکور، ساجد مسجود، ناصر منصور۔ تو کوئی بھی 3 حروفی مادہ آپ اس ڈائی میں فٹ کریں اور آپ کو اسم الفاعل اور اسم المفعول مل جائے گا۔ تو جو ثلاثی مزید فی میں سے اگر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا ہے تو وہ پہلی بات یہ تھی کہ ماضی کے صیغے سے نہیں بنے گا، مضارع سے بنے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلی شرط تھی۔ دوسرا جو سٹیپ تھا اس میں یہ تھا کہ علامت مضارع کو ہٹا کے میم مضموم یعنی میم پیش والا لگا دے۔ تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ آخری حرف کو آپ نے تنوین دینی ہے۔ چوتھا اور آخری سٹیپ یہ تھا کہ جو عین کلمہ ہے اس مادے کا عین کلمہ، اس کو اسم الفاعل کے کیس میں زیر دینی ہے اور اسم المفعول کے کیس میں زبر دینی ہے۔ مثلا اگر میرے پاس ایک مادہ ہو حا میم اور دال، اس کو میں باب تفعیل میں ڈالتا ہوں۔ تفعیل کیا تھا؟ علم یعلم، ٹھیک ہے، علم یعلم، تو یہ ہو جائے گا حمد حمد یحمد۔ تو جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل اور مفعول ماضی سے نہیں بنتا، تو ماضی میرا کٹ گیا، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ علامت مضارع کو ہٹا کے آپ نے میم مضموم مطلب پیش والا میم لگانا ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ اس کو ہم نے تنوین دینی تھی، اور چوتھا سٹیپ یہ تھا کہ جو عین کلمہ ہے یہ والا، یہ ہمارا ہے نا فا کلمہ، یہ عین اور یہ لام، تو جو آپ کا عین کلمہ ہے اس مادے کا، اس کو اگر آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو ہر صورت آپ نے زیر دینی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا محمدن، بہت زیادہ بار بار تعریف کرنے والا، ٹھیک ہے، محمدن۔ اور اگر آپ نے اس کو اسم المفعول بنانا ہے تو عین کلمہ کے اوپر آپ نے زبر دینی ہے، تو یہ ہو جائے گا محمدن۔ تو محمدن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کی بار بار یا بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی مادہ ہم نے لکھا تھا کہ مخاطب، تو مخاطب طا کے نیچے زیر ہے تو یہ اسم الفاعل ہے، اور اگر اس کے اوپر آپ زبر لگا دیں مخاطب تو وہ ہو جائے گا اسم المفعول۔ اس طرح مستنصر، مستنصر، ٹھیک ہے،
منتظر منتظر، تو منتظر اسم الفاعل، منتظر اسم المفعول۔ تو آئی ہوپ کہ تھوڑا سا آپ کو میں نے جو ریفریش کرایا، جنہوں نے نہیں پڑھا یا جن کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پچھلا لیکچر ہمارا دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسم المفعول بنانے کا طریقہ تو ہم نے ویسے ریوائز بھی کر لیا، لیکن پچھلے لیکچر میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے لکھا ہوتا اور پڑھا تھا، تو آج ہم اس کی 2-3-4 مثالیں قرآن شریف سے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پہلی مثال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 ہے، اور یہ ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اِنَّا آ گیا تو اِنَّا آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ میں انٹر ہوتا ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، زور پیدا کرنے کے لیے، جس کا ترجمہ بے شک، یقیناً۔ اچھا، اور اِنَّا چونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے، یا اِنَّا و اخواتہا جو ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا، تو اِنَّا اپنے بعد جو اسم چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس اسم کو یہ بیسیکلی منسوب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل جملہ یہ تھا انت، انت لمن المرسلین، آپ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یا آپ رسول ہیں، لیکن میں اگر اسی سینٹینس میں زور دینا چاہوں کہ آپ یقیناً، آپ بے شک رسول ہے، تو میں اِنَّا انٹر کروں گا ادھر، تو اِنَّا اپنے بعد منصوب اسم چاہتا ہے، تو یہ چونکہ ضمائر ہے، انتا، انتی، انتما، انتم، انا، نحنو، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، وہ جو ہم نے ضمائر کی، مرفوع ضمائر کی جو چارٹ پڑھی تھی، تو یہ بیسیکلی مرفوع ضمیر ہے۔ اس کا جو منصوب ضمیر ہے، اس کے کورسپونڈنگ وہ ہے کا کما کم، کی کما کننا، ہو ہما ہم، ہا مؤنث کے لیے ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، تو اِنَّا کی وجہ سے انتا چینج ہو گیا کا میں، تو اس کا ترجمہ ہے آپ، تو اس کا ترجمہ ہو گیا کہ یقیناً آپ، ٹھیک ہے، یا بے شک آپ لمن المرسلین۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو سین کے اوپر زبر ہے، اگر مجھے پتہ ہے کہ اس کا جو مادہ ہے، ٹھیک، یہ اس کا مادہ ہے را، سین اور لام، تو ارسل یرسلو، ارسل یرسلو باب افعال میں ڈالے تو یرسلو، تو اسی سے اب میں نے اسم المفعول بنانا ہے، تو پہلا سٹیپ کیا تھا، میم مضموم لگا دے، اس کو تنوین دے دے، اور اگر اسم مفعول ہے، اگر فاعل ہے تو سین کے نیچے زیر جو عین کلمہ ہے، اور اگر مفعول ہے تو سین کے زبر اوپر زبر، تو یہ مرسلن۔ ٹھیک ہے، مرسلن، تو یہ اس کی رفع والی حالت ہے، مرسلن، مرسلن، مرسلان۔ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ اسم آپ کے ذہن میں آئے یا آپ کے نظر کے سامنے سے اسم گزرے، تو پھر وہ جو چارٹ ہے اس کی رفع، نصب، جر، واحد، تثنیہ اور جمع، وہ پورا کا پورا چارٹ، تو اس کی مرفوع حالت میں واحد کیا ہے، مرسلن، 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 مرسلان، مرسلین، مرسلین، مرسلون، مرسلین، مرسلین، تو یہ آپ کا آ گیا مرسلین۔ اور یہ جو مرسلین ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ جر والا ہے، جمع اور حالت جر، کیوں کہ اس کے آگے من آ گیا، تو من حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ اپنے بعد والا اسم چاہتا ہے کہ حالت جر والا ہو۔ بہرحال یہ ٹاپکس ہم سارے ڈسکس کر چکے ہیں، صرف تھوڑا سا ریمائنڈ کرانے کے لیے، ریفریش کرانے کے لیے مجھے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت بتانا پڑتا ہے۔ تو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں یا بھیجے گئے والوں میں سے ہے۔ جو ہمارا اگلی اگزامپل ہے وہ سورہ انعام 114 نمبر آیت ہے، اور یہ ہے یعلمون انہ منزل۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے
یہ اگر منزلن ہوتا تو اسم الفاعل ہوتا منزلن، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو اسم المفعول یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو زا کلمہ ہے، عین کلمہ درمیان والا، اس کے اوپر اب یہ دیکھیں نا، اس کا نون، زا اور لام، نزل ینزلو، ٹھیک ہے، باب تفعیل، تو نزل ینزلو، تو وہی طرح ہم نے بنانا کیسے ہے، میم مضموم لگا کے اس کو تنوین دے کے، اگر اسم الفاعل بنانا ہے منزل، نازل ہونے والا، ٹھیک ہے، اور اگر اسم المفعول ہے جس کو نازل کیا جاتا ہے تو منزل، تو یہ آ گیا منزل، رب من ربک بالحق، یعلمون، عین لام میم، یہ اس کا مادہ ہے، یعلمون، یا علامت مضارع ہے اور یہ غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور یہ اون جمع کی نشانی ہے، تو یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا وہ سب جانیں گے، یہ مضارع ہے، تو اس کا ترجمہ دونوں پاسبل ہے، لیکن پھر کنٹیکسٹ کو دیکھ کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، انہو، اب یہ دیکھیں ہم نے جو ان اور اخواتہا پڑھا تھا تو اس میں ایک ان بھی تھا، اور ہم نے کہا کہ ان اور ان کا مین فرق یہ بھی ہے کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے جس طرح پہلے والے مثال میں آیا تھا، اور ان زیادہ تر درمیان میں آتا ہے، تو یہ درمیان میں آ گیا، اور کام دونوں کا ایک ہی ہے، تاکید، زور، بے شک، یقیناً، اور اپنے بعد والے اسم کو وہ منسوب کر دیتا ہے، تو اگین یہ ہو کی ضمیر آ گئی ہے ادھر، اگر یہ ان نہ ہوتا تو یہ بیسیکلی تھا ہوا، یعلمون ہوا منزل، ٹھیک ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ منزل، نازل کیے گئے ہیں، بھیجے گئے والوں میں سے ہے، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، بالحق، آپ کی رب کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، تو چونکہ ان آ گیا تو ان اپنے بعد جو کارسپانڈنگ ضمیر ہے وہ ہو ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، تو یہ ہو ہے، یہ اس کے اوپر الٹی پیش کیوں آ گئی، یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جب بھی اس ضمیر سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر اگر زبر ہے تو یہ پیش الٹا ہو جاتا ہے، تو یعلمون انہو، بے شک وہ سب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ منزل، نازل ہوا ہوا ہے یا نازل ہونے والوں میں سے ہے، اسم المفعول ہے، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ اچھا جی، اگلی مثال، قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہا، قال، اس کا مادہ ہے قاف، واو اور لام، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، تھوڑا سا انٹرسٹنگ، مشکل اور غور طلب یا کنسنٹریشن والا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف علت والے جو مادے جس میں وہ حروف علت آ جائے وہ تھوڑی سی اس میں چینجز آتی ہے، تو بہرحال اس کی جو فائنل شیپ ہے وہ یہ ہے، قالا یہ ماضی ہے، اس نے کہا، انذرنی، مجھے مہلت دے، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، تو فعل امر بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے چھوٹے نے بڑے کو حکم دینا ہے تو ریکویسٹ ہے، اور بڑے نے اگر چھوٹے کو بات کرنی ہے تو وہ حکم ہے، تو اس کا مادہ جو ہے وہ نون، واد اور را ہے، مہلت دینا، اس کو باب افعال میں ڈالیں تو یہ ہو جائے گا انذرا ینذرو، اور ہم نے کہا جب آپ نے امر بنانا ہے باب افعال میں سے تو وہ جو
حمزہ تھا حمزۃ الوصل جو ہم نے یہ والا لگایا تھا، یہ آپ نے واپس لے کے آنا ہے، تو یہ بیسیکلی بن جائے گا یُؤَنذِرُ۔ تو انذر یُؤَنذِرُ فعل امر بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں، اس کو ساکن کر دیں، اگر پڑھا جاتا ہے تو وہ وہی آپ کا فعل امر ہے، اور اگر نہیں پڑھا جاتا، کچھ کیسوں میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اسی مادے کو اگر میں نظرہ ینظرو باب نصرہ سے ڈالوں، نصرہ ینصرو، نظرہ ینظرو، تو ینظرو سے میں نے اب اگر فعل امر بنانا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ علامت مضارع کو ہٹائیں، اس کو ساکن کرے، اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر ہے، باب افعال میں وہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ یہاں ساکن ہے، تو جب وہ نہیں پڑھا جاتا تو آپ نے حمزہ لگانا ہے، حمزہ کو حرکت کیا دینی ہے، وہ آپ کا جو عین کلمہ ہے اس کے حساب سے، اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے تو اس کو آپ نے زیر دینی ہے، اور اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو پیش دینی ہے، تو وہ ہو جائے گا انظر، ٹھیک ہے، تو دکھا یا تو مہلت دے، تو یہ ہے انذرا یؤنذرو، تو یؤنذرو سے انذر ہو گیا، یہ ابھی ہم نے لکھا بھی ہے، اور کس کو دے؟ مجھے، انذرنی، تو مجھے مہلت دے۔ اچھا، یہ مد کیوں آئی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم کسی ٹائم پہ پڑھ لیں گے، وہ مشکل نہیں ہے۔ تو قالا، اس نے کہا انذرنی، مجھے مہلت دے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قالا انکا، یہ وہی آ گیا، انکا، ان نہ ہوتا تو انت، تم، آپ، تو قال انکا، اللہ نے فرمایا کہ اوکے جی، واقعی، بے شک، انکا، بے شک تو، من المنظرین، ٹھیک ہے، تو تم انتظار کرنے والوں میں سے ہو، میننگ بائے کہ اوکے، آپ کو اس دن تک مہلت دی جاتی ہے جس دن تک آپ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ سورہ اعراف 14 اور 15 نمبر آیت ہے۔ اچھا، جو اگلی مثال ہے وہ ہے وما ہم منہا بمخرجین، یہ سورہ الحجر 48 نمبر آیت، وما، اور نہیں ہے وہ، ہم، ہوا، ہما، ہم، وہ سب، ما نافیہ ہے، نہیں، واو جو ہے نا یہ آپ کا ملانے والا ہے، حرف عطف ہے، وما ہم، اور نہیں ہے وہ سب، منہا، اس میں سے، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے، یہ ہا پیچھے جو کنٹیکسٹ ہے وہ شاید جہنم کی بات ہو رہی ہے، کہ نہیں ہے وہ اس میں سے، بمخرجین، اور نہ وہ سب اس میں سے نکالے جانے والے ہوں گے۔ اچھا جی، سورہ یاسین 52، ہاذا، یہ ہم نے اس میں اشارہ پڑھا تھا، اچھا، ہاذا، یہ ما، یا اب یہ ما موصولہ ہے، موصولہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، وہ جو، ہاذا ما، یہ ہے وہ جو، وعدہ، ٹھیک ہے، وعدہ، تو یہ ہو گیا فعل، آگے اس کا فاعل نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ مرفوع ہے، یہ ہے وہ جو رحمان نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، یا کیا تھا، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے اس کی تصدیق کی یا پیغمبروں نے سچ کہا، یہ سورہ یاسین۔ اچھا جی، تو بیسیکلی جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے، اگر یہ مرسلون ہوتا تو اسم الفاعل ہوتا، مرسلون ہے تو اسم المفعول ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے معلوم، تو یہ میم پیش منہ سے سٹارٹ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم الفاعل یا اسم المفعول ثلاثی مزید فی کا نہیں ہے،
لیکن ثلاثی مجرد میں دیکھے وہاں کیا تھا، فاعل، فاعل تھا، مفعول، تو مفعول، معلوم، ٹھیک ہے، تو یہ اسم المفعول ہے، اسم المفعول ہے لیکن مجرد کا۔ اگر یہ میم پیش منہ سے سٹارٹ ہوتا تو پھر کچھ اور کہانی ہوتی، ٹھیک۔ تو اولئک، اچھا جی، اولئک وہ، لہم ان کے لیے، رزق معلوم، رزق معلوم ہے، فواکہۃ، یہ فاکہۃ کی جمع ہے، میوہ، میوے، تو اس کا ترجمہ ہے میوے، وہم مکرمون، ٹھیک ہے، کاف را اور میم اس کا مادہ ہے، اکرم یکرم، باب افعال، اکرم بزرگی والا جو ہے نا، باب کرما جو تھا، اکرم یکرم، تو یکرم سے اب ہم نے اسم المفعول بنانا ہے، تو ہم نے کہا اس کو آپ میم پیش منہ سے چینج کر دیں، اس کو آپ تنوین دے دیں، اور یہ چونکہ اسم المفعول ہے تو زیر کی جگہ تو یہ ہو جائے گا مکرمن، تو یہ واحد ہو گیا، مکرمن، 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 مکرمان، مکرمین، مکرمین، مکرمون، تو یہ اس کا مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور جمع ہے، جمع اور مرفوع۔ تو انعام یا اکرام دیے جانے والے باعزت، ٹھیک ہے، تو وہ عزت والوں میں ہے، اور اسی سورہ صافات میں یہ آپ کا ہو گیا 41، 42 اور 43 نمبر آیت، الا عباد اللہ، مگر اللہ کے بندے، مخلصین، ٹھیک ہے، تو اگر مخلصین ہوتا تو فاعل ہوتا، مخلصین تو اسم المفعول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کا پورا ترجمہ کہ یہی لوگ، اولئک، ٹھیک ہے، لہم ان کے لیے، رزق معلوم، معلوم رزق ہے، رزق معلوم ہے، اور وہ کیا ہے، وہ میوے ہے، وہم مکرمون، اور وہی باعزت ہوں گے یا اکرام والے بندے ہوں گے، الا عباد اللہ مخلصین، مگر اللہ کے بندے خاص چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشل لوگ، تو وہ تو اسپیشل لوگ بھی ہوں گے، اکرام والے لوگ بھی ہوں گے، اور ان کے لیے میوے ہے۔ اچھا، تو آج ہم نے اسم المفعول جاننے کی کوشش کی ہے، اور ثلاثی مجرد اور مزید فی میں سے قرآن کی کچھ مثالیں دے کے۔ تو ابھی تک جب ہم نے اسماء مشتقات میں اسم الفاعل پڑھ لیا، اسم المفعول پڑھ لیا، تو جو بقایا 5-6 اسماء مشتقہ ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچروں میں کوشش کریں گے ایک ایک کر کے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر قرآن سے کچھ مثالیں دے کے اس کو مزید اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔